تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں قسم قسم کے لوگ ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں. اس معاشرے میں بعض اچھے خصلت والے لوگ بھی ہیں، بعض بری خصلت والے بھی لوگ موجود ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور ایک باوقار شخصیت کے طور پر ہم اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس شہر میں ایک باوقار شخصیت کی طرح کیسے ہم زندگی گزار لیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو بقیہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی نے باوقار، معزز، مکرم قرار دیا ہے. انسان خود بذات ہے، خود بنفس نفیس خود انسان برے نہیں ہوتے، لیکن اس انسان کے روح سے جو نکلنے والے افعال ہیں وہی خراب ہوتے ہیں، وہی برے ہوتے ہیں. انسان بذات خود اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے اس کو فوقیت عطا کی. کس بنا پر؟ آپ اندازہ کر لیں، ایک سائیڈ پہ ایک جانور کھڑا کر دے، دوسری طرف پہ ایک انسان کھڑا کر دے، اس جانور کے حلیہ میں
اس جانور کے جسم میں آپ غور کرے دیکھیں، پھر اپنی نظر اٹھا کے اس انسان کی طرف دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو کیسا پیدا کیا۔ پاؤں سے لے کر سر تک ہر عضو ہر اعضاء اس کے کیسے خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی 4 قسم اٹھاتا ہے۔ سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وهذا البلد الامین، اس مکہ کے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچہ، خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بہترین ڈھانچہ عطا کی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے مخلوقات ہے، وہ مختلف ڈھانچے کے ہیں، کوئی زمین کے اوپر رینگتے ہوئے جا رہے ہوئے، کوئی 2 پاؤں والے ہیں، کوئی 4 پاؤں والے ہیں، کئی قسم کے مخلوقات ہیں، لیکن اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ جب یہ انسان اگر اچھائی پہ آ جائیں تو یہ ملائکے کو بھی کراس کرتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ ملائکے جو فرشتے ہیں ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہ لکھی ہی نہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے۔ جو فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض فرشتے رکوع میں ہیں تو قیامت تک اللہ کی عبادت اسی رکوع میں، بعض فرشتے سجدے میں تو اسی سجدے میں، ان سے گناہ کی کام نہیں ہوتے۔ لیکن اس انسان ہے، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کے حکم ہے۔ جب یہ نہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو یہی انسان فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو بھول بیٹھے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان سے تقاضا کی تھی، اس افعال، ان احکامات کو اگر بجا نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس کی مثال جانور جیسی ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر اچھائی پہ آ جائیں تو فرشتوں کو بھی کراس کر لیتا ہے، اگر برائی پہ آ جائیں تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی پتھروں کے قسم بیان فرماتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، 4 قسمیں پتھروں کے۔ بعض پتھر وہ ہیں کہ سخت ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، ان پتھروں میں سے بعض وہ ہے کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے۔ 4 قسم کے پتھر ہیں اور 4 قسم کے لوگ بھی ہیں۔
ایک پتھر وہ ہے کہ ان سے نہریں چشمے پھوٹ پڑتی ہے، اور دوسری پتھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اتنے سخت ہوتے ہیں جب اس پتھر کو توڑ دیا جائے تو اس سے پانی نکل آتا ہے۔ اور ایک پتھر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور ڈر کے وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ تو حضرت انسان کی بھی چار قسمیں ہیں، ایک وہ ہے بالکل سخت قسم کے، اس کے دل بالکل سخت ہوتا ہے، وہ انسان بے رحم ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ جتنی بھی محنت کرے، خیر کی طرف اس کو بلائے، اس کے دل پر یہ بلائی یہ خیر کی باتیں اثر نہیں کرتے، وہ بے رحم انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ آپ کو مارا، دوسرے کو مارا، گھر میں لڑائی کیا، بیوی کو مارا، بچوں کو مارا، اڑوس پڑوس اس سے تنگ، یہ سخت قسم کے جن کے دل سخت ہوتا ہے انسان کے، اس پتھر جیسی ہے۔ اور دوسرا وہ پتھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، دوسرے قسم کے پتھر وہ ہے کہ اس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، چشمے پانی نکل آتے ہیں، ہم اور آپ سیراب ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال اس انسان کی ہے کہ اس کے اندر سے لوگ کیا ہوتے ہیں، خیر حاصل کرتے ہیں، کہیں کسی کے ہاں خیر خواہی کر لیتا ہے، کہیں غربا مساکین کی مدد کر لیتا ہے، کہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دی ہے غربا مساکین پر لوٹا دیتا ہے، معاشرے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خدمت خلق میں مصروف ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس سے خوش ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف اس سے نہیں پہنچتی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں میں سے وہ ہیں ان سے چشمے پھوٹتے ہیں، بعض انسانوں میں سے وہ ہیں ان کے فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اور تیسرے قسم انسان کی اور پتھر کی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، سخت ہوتا ہے، جب اس پتھر کو آپ توڑ لیں پھر اس سے پانی نکل آتا ہے۔ تو بعض انسان ہوتے ہیں پہلے دل سخت ہوتے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ڈاکے چوری میں لگی ہوئی ہے، دوسروں کو تکلیف دینے میں لگی ہے، اگر وہ کسی نیکوکار لوگوں کے مجلس میں آ گیا، دیندار لوگوں کے مجلس میں آ گیا، علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، یہ سخت دل کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، پھر یہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس پتھر کی ہے، پہلے تو سخت ہے، جب اس کو محنت کیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے۔ یہی انسان ہے پہلے گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، جب اس پہ محنت کیا گیا، نیک لوگوں کی مجلس میں آ گیا، نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا، اسی مجلس کو اپنا لیا، دین میں لگ گیا، تبلیغ میں لگ گیا، علماء کے مجلس میں بیٹھ گیا، یہی لوگ جس سے پوری معاشرہ سوسائٹی نفرت کرتے تھے، پھر اسی لوگوں کو یہی جو اس صفت کو اختیار کر لیتا ہے تو لوگ اپنے سروں پہ اس کو بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے پتھر اور انسان ہے۔ اور اسی طرح وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، چوتھا قسم کے پتھر وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ یہی مثال انسان کی ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ہر وقت
اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، عجز انکساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہوئے کسی سے ان سے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، اس زہریلی معاشرے میں ہمیں اور آپ کو کس طرح زندگی گزارنی ہوں گے؟ تو اس کے لیے چند باتیں ہیں کہ اس زہریلے معاشرہ، آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ باپ بیٹے سے بیزار، بیٹے باپ سے بیزار، میاں بیوی سے بیزار، بیوی میاں سے بیزار، عزیز و رشتہ دار کا جوڑ نہیں ہے، توڑ ہے، رشتہ داری نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو اس زہریلے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو کس طرح زندگی گزارنی ہوں گی؟ تو 4 کام ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے وقت کو کہیں ضائع نہیں کرنا۔ دوسرا، کسی کے مال کو نہیں لینا، کسی کے جان کے پیچھے نہیں لگنا، کسی کے عزت اور ناموس پر حملہ آور نہیں ہونا۔ اگر یہ 4 کام آپ کرو گے تو یہ معاشرے کے زہریلے، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس زہریلے معاشرے سے ہم اور آپ محفوظ رہیں گے۔ آج ہم دیکھیں اپنے وقت کیسے ہم گزار رہے ہیں، کتنے ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت۔ اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں 5 اور 10 منٹ نہیں ہے، لیکن اسی موبائل کے اسکرین پہ گھنٹوں 3-4 گھنٹے لگے ہوئے تھے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتا ہے، لگے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تلاوت کلام کے لیے اس کے لیے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن موبائل پہ لگے ہوئے ہیں حضرت صاحب۔ رات سے لے کر صبح تک کسی موبائل کی اسی اسکرین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس زہریلی معاشرے میں کس طرح ہم اور آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے؟ ایک یہ اپنے وقت ضائع نہ، ہاں وقت ضائع کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، برے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اس زہریلی معاشرے کے ہم اور آپ شکار ہوں گے۔ اور دوسری بات، کسی کے جان کو تکلیف نہیں دینی۔ آج ہم دیکھیں چند روپے کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر ایک انسان کی جان لے جاتے ہیں۔ ڈاکو آ گیا، موبائل ہے، چند پیسے ہیں، نہیں دیا، پستول تان کے اس کی جان کو تمام کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کی جان کی قدر و قیمت بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا گھر ہے روئی زمین کے اوپر، جو سب سے پہلے جس کے اوپر رحمتیں برسی ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان کی جان کی عزت ناموس اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو کسی کے جان کے در پہ نہیں ہونا، اور تیسری کسی کے مال کے بھی پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ آج ہم دیکھیں اگر کسی کے پاس اپنی محنت سے کچھ پیسے آ گیا، کچھ ترقی کر گیا، تو سب سے پہلے اپنے لوگ اس کے پیچھے اس کے پاؤں پڑ لیتے ہیں، اس کے پاؤں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھو، کل تک تو میرے ساتھ دیہڑی کر رہا تھا، کل فلان غریب کا بچہ تھا، آج دیکھو گاڑی میں پھر رہے۔ تو اسی حسد نے ہمیں اور آپ کو غرق کر دیا ہے، اس زہریلے معاشرے نے ہمیں اور آپ کو غرق کر دیا ہے۔ کوئی اپنے بلبوتے پہ، اپنی محنت پہ، اپنی کمائی پہ کسی اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے کتنی اس کی محنتیں ہیں۔ تو کسی کے مال کو بھی ہمیں اور آپ کو ہاتھ نہیں لگا۔ اور چوتھی آخری، کسی کی عزت و ناموس پر بھی ہمیں اور آپ کو حملہ آور نہیں ہونا۔ ایک وقار لوگ ہے، معزز لوگ ہے، آپ بڑی مجلس میں جا کے آپ اس کے عزت کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ بے عزت کرتے ہیں،
تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی زہریلے معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس زہریلے معاشرے میں کس طرح نکلنا ہوگا؟ یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ وقت ضائع نہیں، کسی کے جان کے پیچھے نہیں پڑے، کسی کے مال کے پیچھے نہیں پڑے، اور اسی طرح کسی کے عزت و ناموس پر حملہ آور نہ ہے۔ تو اس زہریلے معاشرے سے ہم اور آپ بچے رہیں، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آج دیکھیں بلوچستان کی اندرونی حالت دیکھیں، بات کرنے کی قابل نہیں ہوتے، کس طرح حالت ہمارے اوپر آئی۔ کیوں؟ ہم نے کیا کیا؟ وقت ضائع کیا، کسی کے جان کی پرواہ نہیں کی، کسی کے مال کی، کسی کی عزت و ناموس کی پرواہ نہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، اگر انسان خیر خواہی پہ آ جائے، نیکی پہ آ جائے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان برائی پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کو کس طرح ہم سدھاریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ زہریلے معاشرہ اچھے معاشرہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کی جان کے حفاظت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے مال کے ہم حفاظت کریں گے، تو یہ معاشرہ اچھے معاشرہ بن جائیں گے۔ ورنہ یہ معاشرہ میں کبھی چین سکون نہیں آئے گا، گھر میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہوگا، سوسائٹی میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہوگا، اپنے دکان میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہوگا، اپنی عزت اور ناموس کے کوئی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جب معاشرے میں ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو، جب اپنے تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی سے کبھی امید ہے کہ اس دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالی بنائے گا اور آخرت والی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی بنائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔